قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین محترم، آج دو اسباب اور دو چیزوں کی وجہ سے یہ انسان بہت زیادہ بے چین اور بہت زیادہ بے سکون ہو چکا ہے، ہر وقت پریشانی میں ڈوبا رہتا ہے، سوچوں میں گم رہتا ہے، اور وہ دو اسباب اور دو وجوہات ہیں، ایک حب دنیا اور ایک دین سے دوری ہے۔ حب الدنیا اور دین سے دوری، اور یہ بے چینی کا جو عالم ہے اور بے سکونی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، تو اس عالم میں عام اور خواص، چاہے وہ عام لوگ ہیں یا خاص لوگ ہیں، وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ اس چیز میں داخل ہیں کہ وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں۔ تو ان دو باتوں کی وجہ سے، ایک ہے دین سے دوری اور ایک ہے حب الدنیا۔ دین سے دوری یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور قیامت کی نشانیاں واضح ہونے لگیں گی، قیامت کے علامات ظاہر ہونے لگیں گے، تو ان علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دین سے دوری، کہ مومن مسلمان دین اور دینداری سے دور ہوتے جائیں گے، جہالت کی طرف اور بے دینی کی طرف ان کا زور بڑھتا جائے گا۔ اگر آج ہم غور سے دیکھیں تو ہم مومن مسلمان نت نئے ایجادات اور اسی طرح کئی طرح کے نئے وسائل اور نئے ایجادات کے ہونے کے باوجود مومن مسلمان وہ دین اور دینداری سے دور ہو کر وہ جہالت کی پستی اور بے دینی کے عالم میں ڈوبا جا رہا ہے، کہ جب قیامت سر پر آنے لگے گی تو لوگ دین اور دینداری سے دور ہوتے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، نئے نئے ایجادات بھی ہو رہے ہیں اور اسی طرح بہت بڑے بڑے وسائل بھی آ گئے ہیں، پھر بھی ہم دین اور دینداری سے دور ہو رہے، جہالت کی پستی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ دین سے دوری اور جہالت کی پستی میں گرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری یہ حالت ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لأحدثنکم حدیثا، کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی حدیث بیان کروں گا، لا یحدثکموہ احد بعدی، کہ میرے بعد کوئی بھی تمہیں یہ حدیث بیان نہیں کرے گا۔ میں نے اس حدیث کو حضور علیہ السلام سے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، یا حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَن يُرْفَعَ الْعِلْمُ، کہ علم اٹھا دیا جائے گا، علم شرعی اٹھا دیا جائے گا۔ علم سے مراد وہی علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ أَن يُرْفَعَ الْعِلْمُ، شرعی علم ختم ہو جائے گا۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے مومن مسلمان دین اور دینداری سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
تو دین اور دینداری سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم کا نہ ہونا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے ہیں، ہم علماء سے دین اور دینداری نہیں سیکھتے ہیں، ہم اپنے علماء سے دینی احکامات نہیں سیکھتے ہیں۔ کتنے ایسے علاقے ہوں گے، کتنی ایسی بستیاں ہوں گی جو دین اور دینداری سے محروم ہیں، نماز روزہ سے محروم ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں، تبلیغی حضرات فرماتے ہیں، جن کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ خود کو تو وہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، باقی اعمال تو دور کی بات، اور ان میں اکثریت اعمال وہ ہندوؤں کے پائے جاتے ہیں، سکھوں کے پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کہ بلوچستان میں ایک علاقہ ہے کہ وہاں پر تبلیغی حضرات گئے تو کچھ دن انہوں نے گزارے، اور جب واپسی کے دن ہو گئے تو ایک شخص دوڑ کر آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت امیر صاحب، میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ لیں گے، آپ ان کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کریں، قبر کا انتظام کریں، ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے کفن وغیرہ کا انتظام کیا اور اسی طرح قبر کا بھی انتظام کیا۔ جب وہ تبلیغی حضرات گئے اور امیر صاحب بھی گیا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں، جیسے انہوں نے چارپائی سامنے رکھی جنازگاہ میں اور امیر صاحب آگے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو اس مردے نے حرکت کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حرکت کر رہا ہے، تو اس شخص کو آواز دی کہ خدا کے بندے، تیرا یہ مردہ، تیرا یہ والد صاحب تو زندہ ہے، آپ زندہ شخص کا جنازہ ہم سے پڑھوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ زندہ ہے، لیکن چند دنوں کا مہمان ہے، ہم نے اس کا بہت زیادہ علاج کیا، اور یہاں تک کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے اس کو لاعلاج قرار دے دیا ہے کہ اب آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ لاعلاج ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو چند دنوں کا مہمان ہے، لاعلاج ہو گیا ہے، لیکن یہ مر جائے تو تب اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ ابھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور آپ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے قبر پر سرخ جھنڈی لگا دیں گے۔ تو پھر امیر صاحب نے کہا کہ یہ سرخ جھنڈی اور سبز جھنڈی کا کیا معاملہ ہے؟ سرخ جھنڈا اور سبز جھنڈا، پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ سرخ جھنڈے کا اور سبز جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور ان کا جنازہ نہیں کیا جاتا ہے، بغیر جنازے کے دفن کر دیا جاتا ہے، تو ان کی قبر پر سرخ جھنڈی لگا دی جاتی ہے۔ اور حقیقت اسی طرح ہے کہ ہمارے اس قبرستان میں دیکھو اکثریت لوگوں کی قبروں پر سرخ جھنڈے لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے اس بستی میں اور ہمارے اس علاقے میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کو جنازہ پڑھنا ہے، نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے اور نہ جنازہ پڑھانا آتا ہے۔ حالانکہ فقہا فرماتے ہیں جنازے میں 4 چیزیں ضروری ہیں، 4 تکبیریں ہیں۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہ 4 تکبیریں یہ ضروری ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں تو وہ مسنون ہیں یا مستحب ہیں۔ اگر آپ ثنا پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد تو وہ بھی سنت ہے، نماز کی ثنا پڑھ لو بس، ولا الہ غیرک تک، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں وجل ثناؤ کا ولا الہ غیرک پڑھیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھو، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں درود شریف پڑھیں جو عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین اور بہتر درود شریف جو حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث میں ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے، بس نماز کا درود شریف پڑھ لو۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ پڑھے دعا۔ بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا تھوڑی لمبی ہے، اور نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مختصر ہے۔ اگر کسی کو بھی نہیں آتی ہے وہ دعا کوئی اور دعا پڑھ لے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی اور امام نے کہا اللہ اکبر چوتھی تکبیر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تب بھی اس مردے کو ثواب پہنچ گیا۔ لیکن
یہ تو دین کے مسائل ہیں نا، یہ تو دین سے دوری ہے کہ ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنازے میں صرف 4 تکبیریں اگر آپ نے پڑھ لی ہے تب بھی آپ کا جنازہ ہو گیا، مردے کو 4 تکبیروں کا ثواب پہنچ گیا ہے اگر آپ کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ لیکن دین اور دینداری سے دوری کی وجہ سے اس پورے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا جنازہ پڑھنے والا یا جنازہ پڑھانے والا، اور جن لوگوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو ان کی قبر پر سبز جھنڈی لگا دی جاتی ہے۔ اس علاقے کا یہ حال تھا۔ اور دوسرا جو سندھ ہے، سندھ کی طرف بھی ایسے ایک واقعہ ذکر کیا انہوں نے کہ تبلیغ حضرات وہاں پر گئے اور وہاں پر ایک شخص وفات پایا، اور اس میت کے جو وارث تھے تو وہ مسجد میں دوڑ کر آئے اور انہوں نے کہا حضرت امیر صاحب آپ ہمارے اس مردے کا جنازہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جنازہ پڑھ لیں گے۔ جب وہ اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو کفن میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے مردے کو غسل نہیں دیا ہے یا اس کو زخم لگا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جو کوئی مر جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر صاحب نے پوچھا کہ اس کا بایاں ہاتھ کیوں کاٹ دیا جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم بایاں ہاتھ اس لیے کاٹ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن تو ان کو نامہ اعمال نامہ وہ بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب ہم اس کا بایاں ہاتھ ہی کاٹ دیں گے تو نہ ہاتھ رہے گا اور نہ اسی طرح عمل نامہ رہے گا، اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ یہ ان کی جہالت تھی نا۔ تو یہ دین اور دینداری سے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح ہزاروں واقعات ہیں۔ اظہار الجہل تو ہر طرف جہالت ہی جہالت پھیل جائے گی۔ آج علم ختم ہو رہا ہے، دین اور دینداری ختم ہو رہی ہے اور جہالت پھیل رہی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا پڑھے لکھے جاہل۔ یہ پہلے لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے پڑھے لکھے جاہل، اس وقت ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان پڑھ کا لفظ ہم سے پچھلے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہم جیسے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے جاہل استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہماری جہالت، یہ دین اور دینداری سے دوری کی وجہ سے ہے کہ ہم دین اور دینداری سے دور ہیں۔ اگر ہمارے اندر علم ہے تو عمل سے عاری ہیں، ہم عمل سے خالی ہیں، اور علم اٹھ جائے گا تو علم کے اٹھنے کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء ختم ہو جائیں گے۔ جو جید علماء ہوں گے علم اٹھا دیا جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ اور جہالت پھیل جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف جہالت پھیل گئی ہے۔ ہمارے لیے جو مشہور مقولہ نکل آیا تو وہ یہی ہے پڑھے لکھے جاہل، ہم ایسے بن گئے ہیں۔ وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ اور سر عام شراب پی جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں دیکھو شراب کو کئی طرح کے نام دے دیے گئے ہیں اور سر عام لوگ شراب پیتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں رہی ہے۔ اور ایسے بھی مشروبات ہیں جن میں بہت زیادہ ناپاک چیزیں ملائی جاتی ہیں اور ہم اس کو پورے شوق سے پیتے ہیں۔ یظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا، اور یہ تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس معاشرے میں نکاح سستا ہوتا ہے تو اس معاشرے میں زنا مہنگا ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں زنا سستا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح مہنگا ہے، ہمارے ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو نکاح کے وسائل پورے کرنے کے لیے ان کی جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نکاح کے وسائل پورے کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں اسی طرح گھروں میں رہ جاتی ہیں، اسی لیے کہ وہ اووریج ہو جاتی ہیں۔ بھائی اب اس کی عمر ہے بیاہ کرنے کی، پھر اسے کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، پھر یہاں سے زنا وجود لے لیتا ہے۔ یہ ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کریں گے، اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے،
اپنے گلی محلے سے شروع نہیں کریں گے تو کون شروع کرے گا؟ میں کہتا ہوں یار ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے. میں خود معاشرے کا ایک فرد ہوں. معاشرے کا وجود افراد سے ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو اسی معاشرے کے ہم افراد ہیں. اسی معاشرے کا ہر ایک فرد اس کا رکن ہے. میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، ایک رکن ہوں. میں تو یہی آواز لگا رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، بار تقریریں کر رہا ہوں، لیکن خود کے گریبان میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ میری کمزوری ہے، یہ میری کمزوری ہے. ہمیں اپنے اندر سے یہ کمزوریاں ختم کرنی ہیں. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا معاشرے میں عام ہو جائے گا جب قیامت سر پہ آ جائے گی. تو زنا کیوں عام ہو جائے گا؟ قیامت کی یہ نشانی ہماری سر پر کیوں آ جائے گی؟ اور اس قیامت کی نشانی ہم کیوں بنیں گے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ دین اور دینداری سے دوری، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو وجود دے رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. آج معاشرے میں دیکھو کتنے ایسے گھرانے ہیں جس میں ہماری بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسوں کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے. جہیز شریعت میں ہے ہی نہیں. یہ میں مرد ہوں جو اپنی بیوی کو ایک طعنہ دیتا ہوں کہ تیرے ساتھ ماں باپ نے کیا کیا ہے. میں دیتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں تم لوگ دیتے ہو، میں دے رہا ہوں. اگر مجھ میں یہ کمزوری نہ ہوتی اور میں یہ طعنہ نہ دیتا اسے، تو مجال ہے معاشرے میں کون اسے طعنہ دے گا؟ گھر میں اگر ساس ہے یا اسی طرح شوہر کی بہن ہے، وہ اسے طعنہ دیتی ہے تو شوہر اسے سمجھا دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلو. بیویاں شوہروں کے لیے بہت ساری چیزیں برداشت کرتی ہے. میرے لیے تو میری بہن اور ماں کی 2 باتیں برداشت کر لیا کر، خوشی خوشی برداشت کر لی. لیکن شوہر کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے جو طعنے کے طور پر ہم معاشرے میں دیتے ہیں. تیرے ساتھ ماں باپ نے کیا کیا ہے، فریج نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، ڈش نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے. اتنی چیزیں کہاں سے لے کے آئے گی وہ؟ شریعت میں ہے یہ چیز. اچھا پھر اسی طرح نوجوانوں کا عالم دیکھ لو. ولیمہ نہیں ہے، ولیمے کے لیے بھائی مجھے پیسے جمع کرنا ہے، لوگ مہمان منگوانا ہے، لوگ منگوانا ہے. شریعت میں ولیمہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ سنت عمل ہے. تیرے پاس ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو. نہ شریعت تمہیں پکڑ. شریعت کہتی ہے گھر آباد کرو، نکاح کرو. نکاح فرض ہو گیا، ولیمہ فرض نہیں ہوا ہے. زنا حرام چیز ہے، اس سے بچو، اس سے بچنا تمہارا فرض ہے. ہم نکاح نہیں کر رہے جو ہم پر فرض ہو گیا ہے. ولیمے کے لیے پڑ گئے، سونے چاندی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہم برادری کے باتوں کے پیچھے پڑ گئے. اگر یہ زندگی ہم برادری کے لیے گزار رہے ہیں تو ایسی زندگی نہ زندگی صحیح. برادری کے لیے تو ہم نہیں گزار رہے ہیں. برادری والے آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں موبائل میں کھیل رہے ہیں. برادری والے اپنے گھروں میں آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آرام سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہم برادری کی وجہ سے اپنے گھروں میں لڑائیاں کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر برباد کر رہے ہیں. ہم برادری کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے، ایک ایسے شخص کی وجہ سے جو نہ شخص ہوتا ہے اس کی باتوں کی وجہ سے ہم گھروں میں لڑائیاں کر رہے ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں. خود ہم گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی، میں فلاں آدمی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تم لوگوں نے اس کی فضول کی بات کو لیے ہوئے لڑائی بنائی ہوئی ہے. فضول کی اس کی بات ہوتی ہے جس کا کوئی خلاصہ نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہم میں اضطراب ہے اور بے چینی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ڈپریشن اور پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک دین اور دینداری سے دوری، اور ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت.